بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خزانے کی تلاش میں آپ سب کو خوش آمدید۔ چلتے ہیں آج کی نئی قسط کی طرف، لیکن سب سے پہلے سمجھداروں کے لیے ایک اشارہ اور ایک یاد دہانی۔ ناظرین، حق جل شانہ نے واقع اسراء کو لفظ سبحان الذی سے اس لیے شروع فرمایا کہ کوئی کوتاہ نظر اور تاریک خیال اس کو ناممکن اور محال نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہر قسم کے ذوق اور عجز سے پاک اور منزہ ہیں۔ ہماری ناقص عقلیں اگرچہ کسی شے کو اتنا ہی مستبعد اور عجیب سمجھے، مگر خدا کی لامحدود قدرت اور مشیت کے سامنے کوئی مشکل نہیں۔ اور اس کے علاوہ اس طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ ایک عظیم الشان معجزہ اور کرامت ہے جو آپ کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضور پر نور کو بحالت بیداری اسی جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں کی سیر کرائی۔ تمام صحابہ اور تابعین اور سلف و صالحین کا یہی عقیدہ ہے کہ حضور پر نور کو اسی جسد مبارک کے ساتھ بحالت بیداری معراج میں صرف 2 یا 3 صحابہ اور تابعین سے نقل کیا جاتا ہے کہ یہ سیر روحانی تھی یا کوئی عجیب و غریب خواب تھا، مگر صحیح یہی ہے کہ اسراء و معراج کا تمام واقعہ از اول تا آخر بحالت بیداری اسی جسد شریف کے ساتھ واقع ہوا۔ اگر کوئی خواب یا کشف ہوتا تو مشرکین مکہ اس قدر تمسخر اور استہزاء نہ کرتے اور نہ بیت المقدس کی علامتیں آپ سے دریافت کرتے۔ خواب میں دیکھنے والے سے نہ کوئی علامت پوچھتا ہے اور نہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ نیز لفظ اسراء خواب یا کشف کے لیے استعمال نہیں ہوتا، بلکہ بیداری کی حالت کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے قصے میں ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں۔ ان دونوں قصوں میں اسراء سے رات کے وقت بحالت بیداری لے جانا مراد ہے۔ اگر یہ واقعہ معراج کوئی خواب ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں شمار نہ ہوتا، اس لیے کہ خواب میں تو یہود و نصارہ بھی آسمان اور جنت اور جہنم کی سیر کر سکتا ہے، لیکن یہ اعجاز صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہوا کہ آپ نے بحالت بیداری اسی جسد شریف کے ساتھ اسراء اور معراج کا سفر کیا۔ نیز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے انبیاء پر جو فضیلت ہے، ان میں 2 باتیں خاص طور پر باعث فضیلت ہے۔ نمبر 1 کہ دنیا میں معراج اور آخرت میں شفاعت۔ محض خواب ایسی فضیلت عظمیٰ کا سبب نہیں ہو سکتا۔ ناظرین، علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو یہ دونوں فضیلتیں اور یہ دونوں دولتیں تواضع کی بدولت حاصل ہوئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کے ساتھ تواضع کی تو معراج کی دولت پائی، اور مخلوق کے ساتھ تواضع کی تو دولت شفاعت پائی۔ اور ناظرین، حق جل شانہ نے اس مقام پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان عبدیت کو ذکر فرمایا اور شان نبوت اور رسالت کو ذکر نہیں فرمایا، یعنی اسراء بعبدی فرمایا اور اسراء بنبیہ و رسولہ نہیں فرمایا، اس لیے کہ سرائی اللہ کے لیے وصف عبدیت ہی مناسب ہے۔ یہ بندہ سب کو چھوڑ کر اپنے آقا کی طرف جا رہا ہے، اور نبوت اور رسالت کا ذکر اس مقام پر مناسب ہے کہ جہاں انبیاء کرام کا من جانب اللہ بندوں کی طرف آنا بیان کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ مقام سرائی اللہ اور خدا کی طرف جانے کا تھا، اس لیے اب کا لفظ استعمال فرمایا اور رسول اور نبی کا لفظ استعمال نہیں فرمایا۔ نیز اب کا لفظ اس لیے بھی اختیار فرمایا کہ کہیں ناقص العقل نصارہ کی طرح حضور پر نور کو معراج آسمانی کی وجہ سے خدا نہ خیال کر بیٹھے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد ماجد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں نے ابو القاسم سلیمان انصاری کو یہ کہتے سنا کہ شب معراج میں حق تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت فرمایا کہ آپ کو کون سا لقب اور کون سی صفت سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صفت عبدیت یعنی تیرا بندہ ہونا مجھ کو سب سے زائد محبوب ہے۔ اسی لیے جب یہ صورت نازل ہوئی تو اسی پسند کردہ لقب کے ساتھ نازل ہوئی۔ اور ناظرین، اسراء کے معنی اگرچہ رات کو ہی لے جانے کے ہیں، لیکن
لیلا کی تصریح اس لیے کی گئی تاکہ نقرہ ہونے کی وجہ سے تبعیض اور تقلیل پر دلالت کرے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے رات کے بعض اور قلیل ہی حصے میں زمین و آسمان کی سیر کروا دی، اور رات کی تخصیص اس لیے فرمائی کہ رات عادت و خلوت اور تنہائی کا وقت ہے۔ ایسے وقت میں بلانا مزید تقرب اور اختصاص خاص کی دلیل ہے، اور اسی وجہ سے قیام اللیل اور تہجد کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث میں خاص طور سے آئی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب سراج منیر آیا ہے، اور سراج منیر یعنی روشن چراغ کے لیے رات ہی مناسب ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین، مسجد حرم سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے میں شاید یہ حکمت ہو کہ مسجد حرم اور مسجد اقصیٰ دونوں قبلوں کے انوار و برکات اور حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے فضائل و کمالات حضور پر نور میں جمع کر دیے جائیں، اور اس طرف بھی اشارہ ہو جائے کہ اب عنقریب ہی بنی اسرائیل کا قبلہ بنی اسماعیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا، اور امت محمدیہ دونوں قبلوں یعنی کعبۃ اللہ اور مسجد اقصیٰ کے انوار و برکات کی حامل ہوگی، اور حضرات انبیاء و مرسلین اور ملائکہ و مکرمین کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابتدا میں نماز ادا کرنا حضور پر نور کی سیاوت اور امامت انبیاء کا ایسی نمونہ دکھانے کے لیے تھا کہ مقربین بارگاہ خداوندی اپنی آنکھوں سے آپ کی سیادت اور امامت کا مشاہدہ کر لیں۔ ناظرین، فی الحال آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی قسط آپ کو پسند آئی ہو تو لازمی لائک ضرور کیجیے گا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں مزید جاننے کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب بھی کیجیے، اور اپنے پیاروں سے بھی لازمی شیئر کیجیے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں اگلی قسط میں، جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔